बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ 3 बड़ी अहम खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इक़्तिदार की जंग ने, ताकत की जंग ने एक बड़े ख़ानदान को हिलाकर रख दी है, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि आखिर वो क्या वजूहात हैं, किस बात की परेशानी है, किस बात का खौफ है कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने के बावजूद भी तकरीबन 32 रोज़ हो चुके हैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आए, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम अभी तक शुरू नहीं कर पा रही। तो इस हवाले से बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कैम्प में किस बात का खौफ है, किस बात की परेशानी है, और मुस्लिम लीग नून पर वो कौन सा अनजाना खौफ सवार है उनके सरों पर कि वो इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू नहीं कर पा रहे। इस हवाले से एक स्टोरी सामने आ रही है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा, और आपको फिर तमाम तर जो एक मंजरनामा है वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस बात का खौफ है और किस बात की परेशानी है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दिए जा चुके हैं, लेकिन बल्ले का जो निशान है वो बरकरार रहेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 रोज़ का वक्त दिया गया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, नहीं तो आप फिर ये जो बल्ले का निशान है इसके भी आप एल नहीं होंगे। तो इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब प्लान बी जो है वो क्या तैयार किया गया है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इक़्तिदार की जो जंग है, जो ताकत की जंग है, उसने एक बड़े ख़ानदान को हिलाकर रख दिया है। बात करें तो आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी के बयानियों के हवाले से कि इस वक्त अगर आप देखें तो आपको 2 बयानिए बाज़ार नज़र आ रहे हैं पीपल्स पार्टी में। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो एक अलग डायरेक्शन ले रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने जो आज इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को, उसमें अगर आपको उसका जो इंटरव्यू सुने तो उसमें आपको एक अलग डायरेक्शन जो है वो एक नज़र आएगी। तो बाज़ार ये महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है बाप और बेटा वो जो है वो अलग अलग बयानियाँ लेकर चल रहे हैं। लेकिन आज जो आसिफ अली जरदारी ने बातें की हैं, क्योंकि आपके इल्म में है कि अगस्त 2023 में ये बिलावल जरदारी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक बात कही थी कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो ऐसे इक़दाम करें जिससे मरियम नवाज के लिए और बिलावल जरदारी के लिए परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो, और पॉलिटिकल जो उनकी एक कैरियर है वो स्टार्ट कर सकें, और उनको सियासी तौर पर जो है मुश्किलात का सामना ना हो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बिलावल जरदारी जो है वो मुसलसल बात कर रहे हैं कि बुजुर्ग सियासतदानों को अब घर बैठ जाना चाहिए। उन्होंने मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी बात की कि वो मदरसे में बैठें, नवाज शरीफ जाती उमरा में बैठें, और वो बार बार बात कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उन्होंने ज़ाती जो दुश्मनी है वो ज़्यादा हावी हो गई हैं, और अब जो मामलात हैं उस तरीके से नहीं चल सकते। तो आज जब आसिफ अली जरदारी से जब हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने जब उनके सामने ये सवाल रखा तो उस पर आसिफ अली जरदारी ने सबसे पहले तो ये कहा कि बिलावल जरदारी जो हैं वो अभी ट्रेन नहीं हुए पॉलिटिकली, अभी उनकी ट्रेनिंग जारी है, अभी उनकी तरबियत जो है वो हो रही है। और इसके साथ साथ यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि ये उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो मुझे भी कह रहा है, बाकी लोगों को भी कह रहा है कि जी उनको घर बैठ जाना चाहिए, लेकिन बच्चे और बड़े की सोच में फ़र्क होता है। यानी कि 2 चीज़ें तो आज सामने आई हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने बिलावल जरदारी की जो पॉलिटिकल जो कैरियर है, अभी उन्होंने खुद कह दिया कि वो अभी बच्चा है, अभी उसकी ट्रेनिंग हो रही है, और अभी जो है उसकी तरबियत जो है वो हो रही है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि टिकट मैं देता हूँ, पार्टी के मामलात मैं देखता हूँ, और जो है बिलावल जरदारी को भी टिकट मैंने देना है। ये तो नहीं है कि बिलावल जरदारी जो है वो खुद टिकट वो करेगा, टिकट भी मैंने तकसीम करनी है। तो उन्होंने ये कहा है कि अभी वो बच्चा है, उसकी तरबियत हो रही है। लेकिन बिलावल ऐसे वो शो करवा रहा है जैसे जो है सारे मामलात जो हैं वो मेरे कंट्रोल में हैं। तो इस हवाले से जो है कि बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये लग रहा है कि ये 2 बयानी हैं, लेकिन इन 2 बयानियों को गुड कॉप और बैड कॉप भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये वारदात हमेशा से खेलती आ रही है कि गुड कॉप और बैड कॉप के हवाले से। लेकिन जो अभी एक ये बयानिया भी हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों को, अब जारी बात है जलसों में ये खुलकर बात होगी कि बिलावल का जो उनके फादर हैं वो भी उन्हें खुद कहती हैं कि वो अभी तो ट्रेन नहीं हुए, अभी तो वो बच्चे हैं, अभी तो वो मिच्योर नहीं हुए। तो बहरहाल
یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اقتدار کی جنگ ہے، بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ زرداری خاندان کو، حالانکہ آصف علی زرداری نے آج سے پہلے اور بلاول زرداری نے اس الیکشن سے پہلے کبھی یہ بات نہیں کی کہ بزرگ سیاستدانوں کو گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بزرگ سیاستدان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آصف علی زرداری ہیں، جس طریقے سے آج ان کی جو باڈی لینگویج تھی، جس طریقے سے آج انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا کوشچن مارک ہے کہ اقتدار کی جو جنگ ہے اب لگ یوں رہا ہے کہ جو دھواں جو ہے وہ زرداری ہاؤس سے اٹھنا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو میجورٹی نہیں مل رہی، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس نئی تک نہ جائیں کہ کل کو اگر اکٹھا بھی بیٹھنا پڑے تو پھر ایک دوسرے کی طرف بندہ اتنا بھی نہ ہو کہ بندہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ اور ساتھ انہوں نے شہباز شریف کو بھی چارج شیٹ کی ہے کہ انہوں نے میری بات نہ مان کر ملک کا نقصان کیا ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ قومی حکومت بننے جا رہی ہے جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی، یعنی کہ اگلا جو منظر نامہ ہے ان کے مطابق وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ قومی حکومت بننے جا رہی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ 32 روز ہو چکے ہیں تقریباً، مسلم لیگ نون کی جو انتخابی مہم ہے وہ کیوں نہیں شروع ہو پا رہی؟ یہ ایک بڑا کویشچن مارک ہے کہ بھائی بلاول زرداری جلسے کر رہے ہیں، آئی پی پی جلسے کر رہی ہے، باقی لوگ جلسے کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کو تو تباہی مچا دینی چاہیے تھی کہ مریم نواز الگ جلسے کر رہی ہوتی، نواز شریف الگ جلسے کر رہے ہوتے، شہباز شریف الگ جلسے کر رہے ہوتے، پورے پاکستان میں ایک جو ہے بھرمار نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کے جلسوں کو۔ لیکن 32 روز ہو چکے ہیں، نواز شریف جو ہے وہ کبھی جا کے اپنا مری میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی پہاڑوں پر وہ چلے جاتے ہیں، کبھی وہ کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو کس بات کا خوف ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میں جب فیلڈ میں نکلوں گا تو ہر ضلع میں جا کر جو ہے جب میں نے جلسے کرنے ہیں تو وہاں لوگوں کو مینج کرنا، کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے، تو ریئیکشن آئے گا۔ اور جو 16 ماہ جو کارکردگی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، تو ظاہر بات ہے اس بات کا تو خوف ہے کہ ریئیکشن تو ضرور آئے گا۔ دوسرے نمبر پر جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اس کا ریئیکشن بھی ضرور آئے گا۔ اور تیسرے نمبر پر جس طریقے سے یہ ڈیل کر کے ہیں، جس طریقے سے معاملات کو طے کر کے ہیں، جس طریقے سے ووٹ کو عزت دو کا انہوں نے جنازہ نکالا ہے، تو اس کا بھی ریئیکشن ضرور آئے گا۔ لیکن ڈان اخبار میں ایک خبر چھپی ہے، ذوالقرنین طاہر صاحب کی یہ خبر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ملک بھر میں ریلیاں نکال کر ایک جارحانہ انتخابی مہم کا آغاز کر چکی ہے۔ تاہم اس کی سابقہ اتحادی جماعت مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کے آغاز کو پارٹی سربراہ نواز شریف کے ان تمام کیسز میں کلیئر ہونے سے جوڑ دیا ہے جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ابھی تک مسلم لیگ نون کو یہ کلیئر نہیں ہے کہ ڈیل مکمل ہو چکی ہے یا پھر نہیں ہوئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کے انعقاد کے پیش نظر جلسے کرنے کے لیے بے چین ہے، لیکن پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ حکام اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ ان کی پارٹی کارکنان کی پکڑ دھکڑ میں مصروف ہے جو ایسی کسی بھی سرگرمی میں حصہ لینے کی ہمت کرتے ہیں۔ جو نواز شریف کی بات ہے، ڈان کے جو رپورٹر ہیں ذوالقرنین طاہر صاحب وہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب نے بتایا کہ نواز شریف کی اپیلوں سے متعلق قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد مسلم لیگ نون اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرے گی۔ تو ہے کہ اپیلوں کا فیصلہ 1 ہفتے میں ہو جائے گا، پھر نواز شریف ملک بھر میں پارٹی کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احسن اقبال سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ اگر نواز شریف ان کیسز میں ریلیف حاصل کرنے میں ناکام رہے اور اس میں تاخیر ہوئی تو انتخابی مہم شروع کرنے کے حوالے سے پارٹی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ نواز شریف کو ان کیسز میں بہت جلد جو ہے وہ کلیئرنس مل جائے گی اور مہم کو وہ آگے بڑھائیں گے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں کمی کے خدشات کی وجہ سے مہم شروع کرنے سے ہچکچا رہی ہے، تو احسن اقبال نے کہا کہ پارٹی مسلسل تیاری کر رہی ہے، آنے والے انتخابات کے لیے سینکڑوں درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، اور وہی بات کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے۔ بہرحال 3 چیزیں ضرور ہیں۔ انجانہ خوف مسلم لیگ نون کے سروں پر سوار ہے، ان کو اس بات کا ڈر ہے، ان کو اس بات کی پریشانی ہے کہ بھائی ابھی اگر ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اس کا کچھ بھی ریئیکشن آ سکتا ہے، لیکن سر دست جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم شروع نہیں کر پا رہے۔ یہ اندازہ لگا لیں آپ کہ ابھی تو عمران خان جیل میں ہے، ابھی تو تحریک انصاف کو
کارنر کر دیا گیا ہے، ابھی تو تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ اگر عمران خان فیلڈ میں ہوتے، جلسے کر رہے ہوتے، ایک اوپن فیلڈ ہوتی، سب کے لیے سازگار ماحول ہوتا، تو پھر جو ہے کیا صورتحال ہوتی۔ اب ہم آخر پر بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پلان بی جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے، اب آج جو خبر سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ تو کل عدم قرار دے دیے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ چیزیں جو لکھی ہیں کہ 20 روز کے اندر انتخابات کروائیں اور 7 روز میں انتخابات کے بعد رپورٹ جمع کروائیں، اور رپورٹ جمع کروانے کے بعد جو ہے اگر نہیں ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو انتخابی نشان ہے بلہ جو ہے اس کا وہ اس کے لیے اہل نہیں ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تحریک انصاف نے تو پہلا جو پلان تو یہ بنایا کہ اس کو وہ چیلنج کریں گے، اگلے فورم پر لے کر جائیں گے، اور تحریک انصاف کانفیڈنٹ ہے کہ ہم اس کو جب چیلنج کریں گے تو اس میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور تمام تر چیزیں جو ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی ہیں وہ چیزیں ہم آگے چل کر بھی جا کے رکھیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک وقت جس کا انتظار کیا گیا، جو تاخیر کی گئی، تو یہ بھی بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس مخصوص وقت کے لیے، کیونکہ جو حلقہ بندیاں جو ہیں وہ 30 تک مکمل ہو رہی ہیں، اس کے بعد 13 دسمبر کو غالباً جا کے شیڈول جاری ہونا ہے، تو کیا یعنی کہ یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ شیڈول کے آس پاس ہی آ کر جو ہے پھر ایک نیا جو ہے پنڈورا باکس کھل جائے اور ایک الیکشن کمیشن کو موقع مل جائے، اس طرح کی جو ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ بہرحال اب تحریک انصاف کا پلان یہ ہے کہ وہ اس کو لے کر جائیں گے، اگلے فورم پر اس کو چیلنج کریں گے، اور وہ کانفیڈنٹ ہیں، بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں کامیابی ملے گی۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ کے سامنے اپڈیٹ جو ہوں گی وہ ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ تھی کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔